لندن میں پہلی بار برف کے تودے گرتے ہی للی نامی ایک نوجوان لڑکی کو اپنے اٹاری میں ایک باکس میں چھپا ہوا ایک جادوئی برف کا گلوب دریافت ہوا۔ جب للی برف کی دنیا کو ہلاتی ہے تو اسے موسم سرما کے عجوبے میں لے جایا جاتا ہے، جہاں لندن کے تمام مشہور مقامات برف سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ للی حادثاتی طور پر برف کے گلوب کو گرا دیتی ہے، جس سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ گھبرا کر للی نے برف کی دنیا کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو ٹھیک کرنے کے لیے جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی انگلیوں سے پھسلتے رہتے ہیں۔ للی کو احساس ہے کہ وہ اب بھی برفیلے شہر کے منظر کو تلاش کر کے اس غیر متوقع مہم جوئی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ جب للی برف سے ڈھکی گلیوں میں گھوم رہی ہے تو اس کا سامنا دوسرے بچوں سے ہوا جو لندن کے جادوئی برفانی منظر کو بھی تلاش کر رہے ہیں۔ للی اور دوسرے بچے بکنگھم پیلس کے سامنے ایک سنو مین بنانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جس سے ان کی برفانی مہم جوئی کی ایک دیر پا یاد پیدا ہوتی۔ للی گھر واپس آتی ہے اور گرتی ہوئی برف کو کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے، یہ جان کر کہ برف کے گلوب کے بغیر بھی برف میں لندن کا جادو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ لندن میں ایک برفانی دن پر ایلس نامی ایک چھوٹی لڑکی نے اپنے گھر کے پچھواڑے میں چھپے ہوئے ایک جادوئی برف کے گلوب کو دریافت کیا۔ جب ایلس برف کی دنیا کو ہلاتی ہے تو اسے ایک سنسنی خیز لندن لے جایا جاتا ہے، جو بات کرنے والے جانوروں اور دوستانہ پریوں سے بھرا ہوتا ہے۔ گھر واپسی کا راستہ تلاش کرنے کے لیے بے چین ایلس نے غلطی سے برف کا گلوب گرا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بات کرنے والے جانور اور پریاں برفانی دنیا کے گمشدہ ٹکڑوں کی تلاش میں ایلس کی مدد کرنے کے لیے افواج میں شامل ہوتی ہیں، اس امید پر کہ اس کا جادو بحال ہو جائے۔ لندن بھر میں ایک مہم جوئی کے سفر کے بعد ایلس اور اس کے نئے ملنے والے دوستوں کو ٹاور آف لندن میں برف کے گلوب کا آخری ٹکڑا ملا۔ جیسے ہی برف کا گلوب بحال ہوتا ہے، جانوروں اور پریوں نے انکشاف کیا کہ وہ کبھی انسان تھے جو برف کی دنیا کے جادو سے جادوئی مخلوق میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ایلس دوستی کی اہمیت اور تخیل کی طاقت کو سیکھتی ہے جب وہ اپنے نئے دوستوں کو الوداع کہتی ہے اور اپنے گھر والوں کے پاس واپس آتی ہے۔ جیسے ہی ایلس اپنی کھڑکی کے باہر برف گرتی دیکھتی ہے، وہ مسکراتی ہے، یہ جان کر کہ لندن کا جادو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ ویلیور، ایک متجسس اور بہادر 3 سالہ لڑکا، اپنے دوستوں کے ساتھ لندن کی برفانی ونڈر لینڈ میں موسم سرما کی سیر پر ہے۔ برف میں کھیلتے ہوئے اولیور نے غلطی سے اپنے پسندیدہ کھلونا پینگوئن کو ایک گہرے سنو بینک میں گرا دیا۔ کھلونا بازیافت کرنے کی کوشش میں اولیور سنو بینک میں چھلانگ لگاتا ہے، لیکن گہرا ڈوب جاتا ہے، اپنے پینگوئن کو تلاش کرنے سے قاصر ہے۔ اولیور کے دوست اس کی مدد کے لیے دوڑتے ہیں، اسے کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی کوششیں اسے مزید ڈوبنے پر مجبور کرتی ہیں۔ جیسے ہی بچے مایوس ہوتے ہیں، ایک دوستانہ سنو مین زندہ ہو جاتا ہے اور اولیور کو برف کے کنارے سے آہستہ سے اٹھانے کے لیے اپنا جادو استعمال کرتا ہے۔ سنو مین نے انکشاف کیا کہ اولیور کا کھلونا پینگوئن اس کے پیٹ کے اندر چھپا ہوا تھا، جو بچوں کو اپنی چنچل چال سے خوش کرتا تھا۔ اولیور اور اس کے دوست سنو مین کی مدد کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے موسم سرما کی مہم جوئی کو جاری رکھتے ہوئے ان کی بنائی ہوئی جادوئی یادوں کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے ہی ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، بچے ایک آرام دہ کیفے میں بیٹھتے ہیں، گرم کوکو کا گھونٹ پیتے ہیں اور دن کے برفیلے فرار کو یاد کرتے ہوئے ناقابل فراموش یادیں بناتے ہیں۔ بس جب وہ سوچتے ہیں کہ دن بہتر نہیں ہو سکتا، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے حوصلے پست کرنے کے بجائے بارش ان کی مہم جوئی میں سنکی کا اضافہ کرتی ہے۔ بارش زور سے برسنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے بچے پناہ ڈھونڈتے ہیں۔ وہ پارک میں ایک پرانا گیزبو ڈھونڈتے ہیں اور بارش کے رکنے کا انتظار کرتے ہوئے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بچوں میں سے ایک، روزی، ایک دلکش بارش کا گانا گانا شروع کرتی ہے اور وہ سب بارش کو بھول کر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بارش اچانک رک جاتی ہے اور گیزبو کے بالکل اوپر آسمان میں ایک جادوئی قوس قزح نمودار ہوتی ہے۔ بچے بارش کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے خوش ہو کر کھڈوں میں کھیلنے کے لیے بھاگتے ہیں۔ جیسے ہی بچے چھڑکتے اور ہنستے ہیں،
وہ سیکھتے ہیں کہ غیر متوقع تبدیلیاں بھی خوشی اور جوش لے سکتی ہیں۔ جیسے جیسے دن کھلتا ہے، برف باری میں شدت آتی جاتی ہے، جس سے لندن کے تاریخی ٹاور کے ارد گرد ایک جادوئی ماحول پیدا ہوتا ہے۔ بچے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہیں، قدیم برف میں ڈھکے چھپے کونوں کو دریافت کرتے ہیں۔ بچوں میں سے ایک، للی، غلطی سے برفیلی زمین پر پھسل گئی اور برف میں اپنا پسندیدہ ٹیڈی بیئر کھو بیٹھی۔ للی کا دوست، جیک، برف میں کھود کر ٹیڈی بیئر کو تلاش کرنے میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ گہرائی میں کھودتے ہیں، للی اور جیک نے برف میں دبے ایک چھپے ہوئے خزانے کے سینے کو ننگا کیا۔ خزانے کے سینے کے اندر انہیں نہ صرف للی کا ٹیڈی بیئر ملتا ہے بلکہ ایک جادوئی برف کا گلوب بھی ملتا ہے جو انہیں موسم سرما کے عجوبے میں لے جاتا ہے۔ للی اور جیک موسم سرما کے ونڈر لینڈ میں اپنے ایڈونچر سے لطف اندوز ہوتے ہیں، برف کے فرشتے بناتے ہیں، سنو مین بناتے ہیں اور سنو بال فائٹ کرتے ہیں۔ دن کے اختتام پر للی اور جیک اپنے ناقابل فراموش دن کی ایک قیمتی یادگار کے طور پر جادوئی برف کے گلوب کے ساتھ ٹاور آف لندن واپس آئے۔ لندن میں ایک برفانی دن پر بہادر بچوں کا ایک گروپ پرائم روز ہل پر ایک سنسنی خیز سلیڈنگ ایڈونچر کے لیے جمع ہے۔ پہاڑی سے نیچے پھسلتے ہوئے بچوں میں سے ایک، ایملی، غلطی سے اپنی سلیج کا کنٹرول کھو بیٹھی اور ایک چھوٹے سے جنگل میں جا گری۔ ایملی کو احساس ہوا کہ وہ کھو گئی ہے اور گھبراہٹ میں ہے، پہاڑی پر واپس جانے کا راستہ تلاش کرنے سے قاصر ہے۔ دوسرے بچے، جیک اور للی، جنگل میں ایملی کو ڈھونڈتے ہیں، اس کا نام چلاتے ہیں اور اپنے ارد گرد کو سکین کرتے ہیں۔ جیسے ہی گھبراہٹ شروع ہوتی ہے، انہیں ایک دوستانہ گلہری نظر آتی ہے جو انہیں ایملی کی طرف لے جاتی ہے، جو خاموشی سے ان کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ گلہری ایک خفیہ سرنگ کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتی ہے جو براہ راست پرائم روز ہل کی طرف جاتی ہے، بچوں کو اس کی جادوئی فطرت سے حیران کر دیتی ہے۔ ایملی اپنے دوستوں کے ساتھ بحفاظت واپس آ گئی، وہ اپنے سلیڈنگ ایڈونچر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جو نئے جوش اور حیرت کے نئے احساس سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب بچے ہنستے ہیں اور ایک ساتھ پہاڑی سے نیچے گرتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ خوف اور غیر یقینی کے لمحات میں بھی دوستی اور غیر متوقع مددگار انہیں واپس سلامتی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ لندن کے قلب میں دریائے ٹیمز کے کنارے تین دوست سنو مین بنانے کے لیے جمع ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنی برفانی کوشش شروع کرتے ہیں، دوستوں میں سے ایک کو ایک جادوئی برفانی تولیہ کا پتہ چلتا ہے جو ہر سنو مین کو ایک منفرد طاقت دیتا ہے۔ اس جادوئی دریافت سے پرجوش ہو کر دوست اپنے سنو مین میں زیادہ سے زیادہ جادوئی خصوصیات شامل کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ بڑے اور پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے غیر معمولی سنو مین کے بارے میں بات پھیلتی ہے اور جلد ہی ایک ہجوم ان کی تخلیقات پر تعجب کرنے کے لیے جمع ہو جاتا ہے۔ جوں جوں دن آگے بڑھتا ہے، سنو مین زندہ ہو جاتے ہیں جو سب کو ناچنے اور گانے کی صلاحیت سے حیران کر دیتے ہیں، ٹیمز کو موسم سرما کے عجوبے میں بدل دیتے ہیں۔ تاہم، سنو مین کا جادو صرف عارضی ہوتا ہے اور جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پگھل جاتے ہیں اور یادوں کا ایک پگڈنڈی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگرچہ ان کے سنو مین چلے گئے ہیں، دوستوں کو احساس ہے کہ اصل جادو اس خوشی اور حیرت میں تھا جو وہ دوسروں کے لیے لائے تھے۔ جیسے ہی دوست چلتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر، وہ جانتے ہیں کہ اگلی بار جب برف پڑے گی، وہ نئے سنو مین بنائیں گے اور جادو پھیلاتے رہیں گے۔ ندن کے ہائیڈ پارک کے مرکز میں چھوٹے بچوں کا ایک گروپ جوش و خروش سے سنو بال کی ایک عظیم لڑائی کے لیے جمع ہے۔ جیسے ہی برف کا پہلا گولا پھینکا جاتا ہے، بچوں میں سے ایک غلطی سے پاس سے گزرنے والے اجنبی سے ٹکرا جاتا ہے۔ گھبرا کر بچہ معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن صرف ایک اور سنو بال سے اجنبی کو مارنے کا انتظام کرتا ہے۔ دوسرے بچے اپنے دوست کی طرف سے وضاحت اور معافی مانگنے کی کوشش کرتے ہوئے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اجنبی سنو بال کی لڑائی میں شامل ہو کر چنچل روح کو گلے لگا کر سب کو حیران کر دیتا ہے۔ اجنبی اپنے آپ کو سنو بال فائٹنگ کا ایک مشہور چیمپئن ظاہر کرتا ہے
اور بچوں کو جیتنے کی تکنیک سکھاتا ہے۔ بچے اپنی غلطیوں کو قبول کرنا سیکھتے ہیں اور انہیں تفریح اور سیکھنے کے مواقع میں تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہائیڈ پارک پر سورج غروب ہوتا ہے، بچے اور اجنبی ہنسی اور یادیں بانٹتے ہیں، ان کا رشتہ غیر متوقع سنو بال کی لڑائی سے مضبوط ہوتا ہے۔ لندن کے مرکز میں ایک نایاب برف باری نے شہر کو لپیٹ میں لے لیا، اسے موسم سرما کے عجوبے میں تبدیل کر دیا۔ جوش و خروش سے ہوا بھر جاتی ہے کیونکہ بچے بے تابی سے برف کے جادو کا تجربہ کرنے باہر بھاگتے ہیں۔ برف میں کھیلتے ہوئے دوستوں میں سے ایک حادثاتی طور پر برف کے بہاؤ میں پھنس گیا۔ دوسرے دوست اپنے پھنسے ہوئے دوست کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خود ہی گہرائی میں ڈوب جاتے ہیں۔ جب وہ خود کو آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، دوستانہ جانوروں کا ایک گروپ ان کے بچاؤ کے لیے آتا ہے اور برف کے بہاؤ سے ان کی مدد کرتا ہے۔ جانور جادوئی مخلوق میں بدل جاتے ہیں اور بچوں کو برفیلے شہر میں سنسنی خیز مہم جوئی پر لے جاتے ہیں۔ پرفتن فراروں سے بھرے ایک دن کے بعد جادوئی مخلوق بچوں کو بحفاظت گھر لوٹا دیتی ہے جہاں وہ الوداع کہتے ہیں۔ بچے اپنے غیر متوقع نئے دوستوں کی یاد کو پالتے ہوئے اپنے غیر معمولی موسم سرما کی مہم جوئی کے خوابوں کے ساتھ بستر پر جاتے ہیں۔